حضرت داتا علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ کا جو خاندانی پس منظر تھا، اس خاندانی پس منظر کو بڑے ہی احسن پیرائے میں علامہ حافظ محمد فاروق چشتی دامت برکاتہم العالیہ سے بیان فرما رہے تھے. حافظ صاحب، سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا اسی موڑ پر آپ کو لاتا ہوں کہ حضرت داتا علی حجویری کی خوبصورت زندگی کا تذکرہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی خوبیاں دی ہیں. آپ کا اسم مبارک، آپ کی القاب، عرف میں آپ کی شان، جس چیز کو دیکھیں روح کو ترپا دینے والی ہے. آپ کی کلیت ہے ابو الحسن، آپ کا اسم گرامی علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن. سبحان. اب داتا حضور کے والد پاک کا اسم گرامی بھی حضرت عثمان ہے، اور یہاں پر بھی عثمان نام یہ روح کو تڑپا رہا ہے. پاکیزہ سعادات جو ہے نسبتوں کا قصر کرتے ہیں، نسبتوں کا کتنا خیال ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا تعارف، اپنے اسم پاک کا تعارف ان لفظوں میں کراتے ہیں. اپنا آپ تعارف پیش فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من علی بن عثمان بن علی حجویری ثم غزنوی ثم الجلابی. سبحان. تین آپ نے تعارف کرائے خود اپنی زبان سے. اب اس کے اندر جو ہے خوبصورت مین چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے لفظ غزنی. آپ نے غزنی لکھا ہے، غزنوی بھی اور غزنی بھی یہ ایک ہی بات ہے. اب جب ہم داتا حضور کی ولادت باسعادت غزنوی کے اس محلے میں جس محلے کو جلاب کہتے ہیں، جس میں پرورش پائی اس کو حجویر یا حجویر کہتے ہیں، تو بنیادی جو مرکزی شہر ہے وہ ہے غزنوی. تو غزنوی کو بھی ہم کیوں نہ خراج و محبت پیش کریں. یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین سے داتا علی اجویری کا وجود پاک، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے حضرت خواجہ شعیب الدین جو حضرت بابا فرید الدین کے جد اعلیٰ ہیں وہ بھی اسی سرزمین سے، حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی سے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزنوی کو پروردگار عالم نے اولیاء کاملین کے وجود کے لیے پسند فرما دیا ہے. اس پسندیدہ سرزمین پر ولادت باسعادت ہوتی ہے حضرت علی اجویری یا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی. آپ جس محلے میں گزری وہ محلہ جلاب ہے، کس وجہ سے آپ کو جلابی کہا جاتا ہے. بعد میں آپ محلہ حجویر میں تشریف لے گئے، یعنی اسی زمین پر آپ کی ولادت، تربیت، والدہ بھی سبحان اللہ اللہ کی ولیہ، والد بھی اللہ کے ولی، لیکن بالخصوص آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کے ماموں جان کا بہت بڑا حصہ ہے. آج بھی جہاں پر آپ کی والدہ کی قبر پاک ہے، آپ کے والد کا مزار پر انوار ہے، یہ دونوں قبریں اس عظیم الشان سراج الاصفیاء کے زیر سایہ ہیں. جو شخصیت داتا صاحب کے ماموں ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو والدہ بھی بے مثال ملی، والد بھی بے مثال ملے، ماموں بھی بے مثال ملے. گویا اساتذہ، مشائخ، بے شمار شخصیات سے ملاقاتیں ہیں جو بعد میں ذکر آئے گا. لیکن بنیادی طور پر داتا حضور کو جو ماحول ملا، آپ مادر زاد ولی ہیں، اور مادر زاد ولی ہونے کے باوجود پھر بھی تلاش حق، پھر بھی محنت، یہ اس بات کی واضح اور بین ثبوت ہے کہ اہل اللہ راہ خدا میں مجاہدہ کرتے کرتے اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کے لیے مینارہ نور بن جاتے ہیں. کائنات کے لیے مینارہ نور بن جاتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو اللہ پاک سراپا خیر بنا دیتا ہے. اور وہ بولتے ہیں تو خیر ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو خیر ہوتی ہے، سنتے ہیں تو خیر ہوتی ہے. ان کی مجالس میں آنے والے سراپا خیر بن جاتے ہیں. بڑے خوبصورت انداز سے آپ سب قبلہ نے حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک مختصر سوانی ہی تعارف پیش کیا. صاحب قبلہ میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ سب نے ان کی جن نسبتوں کا ذکر کیا، یہ نسبتیں ہی بتا رہی ہیں کہ آپ کو جس انداز سے یہ عظیم نسبتیں ملی ہیں، آپ کو تعلیمی اور علمی مقام بھی ایسا ہی ملا ہوگا. میں چاہوں گا کہ حضرت داتا علی حجویری کی اساتذہ، آپ کا علمی مقام اور آپ کی تعلیم و تربیت
اس خوبصورت ماحول کے اندر جو ہے وہ داتا پرورش پا کے اور پھر علم اور عمل کی دنیا کے اندر ایک شاہسوار بن کر آسمان علم پر روحانیت اور طریقت کے مہتاب بن کے چمکے. آپ نے آپ کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول اللہ. علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا سبحان اور اس کائنات کے لیے اپنے احکامات انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے پہنچائیں، اور اللہ کے علم میں تھا کہ کس کس کو اس نے نبوت اور رسالت عطا فرمانا تھا. سبحان اللہ. وہ ذوات مقدسہ مختص تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرما دی. ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مختص فرمایا. سبحان. اب نبی تو کوئی آ نہیں سکتا، تو نبوت کے بعد ولایت ہے. ٹھیک. نبوت سراسر وحبی ہے، ٹھیک. اس میں کسب کا دخل نہیں ہے. ٹھیک. وہ جن کو ملنا تھی وہ مل مل گئی. گئی. اور ولایت وحبی بھی ہے اور کسبی بھی ہے. اور یہ صبح قیامت تک ایسے کاملین آتے رہیں گے. پہلے بھی تھے، قرآن نے کہیں ان کو کسی سین سے یاد فرمایا، کسی مقام پر ربانیین کہا. ٹھیک. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو اولیاء اللہ کہا. ٹھیک. اولیاء اللہ کے معزز لقب سے سرفراز اور مشرف فرمایا. ٹھیک. سبحان. ان لوگوں نے علم و عمل سے، تزکیہ سے کمال تک پہنچایا. جی جی. اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا.